بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس آف پاک گیریزن کالج، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا چیپٹر نمبر 1 جیسا کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم نے اپنے دوسرے چیپٹر کا آغاز کرنا ہے۔ باب نمبر 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ آئین کے متعلق ہے۔ اس چیپٹر کے اندر ہم آئینی ارتقاء کے متعلق پڑھیں گے۔ آئین کیا ہوتا ہے جی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آئین کہتے ہیں قانون کو۔ آئین کس کو کہتے ہیں جی؟ قانون کو، دستور کو۔ دستور، آئین، قانون، دستور، ضابطہ حیات، یعنی زندگی کسی نہ کسی قانون کے تحت چلتی ہے، کسی نہ کسی دستور کے تحت چلتی ہے۔ اور اسی طرح جو ملکوں کے نظام ہیں وہ بھی کسی نہ کسی قاعدے اور قوانین کے تحت چلتے ہیں۔ تو ہمارا جو ملک پاکستان تھا، اس کے اندر آئینی ارتقاء، اس کی ڈیٹیل ہم نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کرنی ہے۔ یعنی جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس کوئی آئین اس وقت موجود نہیں تھا، تو ہم نے اپنی پہلی آئین ساز اسمبلی میں 1935 کے ایکٹ کے تحت چلایا، اور پھر 1949 میں جا کر جو قرارداد مقاصد تھی وہ اس ایکٹ کا حصہ بنا دی۔ پھر جا کے پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کی موجودگی میں محمد علی بوگرا جو تھے، انہوں نے پہلا ملک کا آئین ترتیب دیا 1956 کا، جس کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ وہ بھی زیادہ دیر نہ چلا، 2 سال اور 7 ماہ تک رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، اور اس کے بعد پھر 1962 میں جا کے دوسرا آئین ملک میں بنا۔ ایوب خان نے پہلا آئین ختم کر دیا تھا، آئین کو منسوخ کر دیا تھا، اور پھر 1962 میں جا کے دوسرا آئین ایوب خان کی موجودگی میں بنا تھا، جو کہ پھر زیادہ دیر نہ چلا۔ پھر یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال لیا 1969 میں ایوب خان کے بعد، اور پھر انہوں نے الیکشن کروائے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس اقتدار آ گیا، اور انہوں نے 1973 میں جا کر پھر نیا آئین بنایا۔ اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر بھٹو صاحب کا آئین جو ہے 1973 کا وہ موجود ہے۔ اس میں ترامیم کوئی 18 کے قریب اس آئین کے اندر ترامیم ہو چکی ہیں۔ یہ تھا آئین کا کوئی مختصر جائزہ ملک پاکستان کا۔ یہ اسٹوڈنٹس، ہماری جو اسائنمنٹ ہے وہ ہے 21 سے لے کر 25 تک، چیپٹر نمبر 2 سے ریلیٹڈ۔ اس میں سے ایک اسائنمنٹ چیپٹر نمبر 1 کی رہتی ہے، باقی 4 اسائنمنٹ جو ہیں وہ آپ کے دوسرے چیپٹر کی ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو ایک اسائنمنٹ چیپٹر نمبر 1 کی رہ گئی ہے، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، آخری ٹاپک جو تھا چیپٹر نمبر 1 کا، تحریک پاکستان کا جو چیپٹر تھا وہ جون 1947 کا منصوبہ چل رہا تھا۔ جون 1947 تحریک پاکستان کا آخری ٹاپک تھا، اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا، منصوبے پر عمل۔ یعنی ہم نے جون 1947 کے منصوبے میں یہ پڑھا تھا کہ حکومت برطانیہ نے جون 1947 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، اور پھر پلان ترتیب دیا کہ سندھ کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، پنجاب کو کیسے کرنا ہے، غیر مسلم اکثریتی صوبوں کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، دیسی ریاستوں کا کیا کرائٹیریا ہوگا، ایک پلان ترتیب دیا گیا۔ تو یہ پورا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب منصوبے پر پریکٹیکلی جو عمل ہے اس ٹاپک کے اندر ہے، اور یہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 31 اور 32 جو ٹیکسٹ بک آپ کی ہے سوکس کی، اس کے اندر موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں غیر مسلم اکثریتی علاقے جو تھے، اب ان پر عمل کیا کیا گیا؟ ان پہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی گئی تھی۔ کانفرنس کے اندر یہ طے پا چکا تھا کہ جو غیر مسلم اکثریتی صوبے ہیں، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، وہ ڈائریکٹ انڈیا کے حصے چلے جائیں گے۔ وہاں کوئی الیکشن ویکشن، کوئی ریفرینڈم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا کرائٹیریا ڈائریکٹ جو تھے وہ ڈائریکٹ ہندوستان کے حصے میں چلے جائیں گے، جو کہ یو پی تھا، سی پی تھا، بہار تھا، اڑیسہ تھا، سی پی تھا، مدراس تھا، ممبئی تھا۔ تو یہ جو غیر مسلم اکثریتی صوبے تھے، ان پر عمل کیا گیا اور ڈائریکٹ انڈیا کے دے دیے گئے۔ اس کے بعد صوبہ سندھ کا کرائٹیریا یہ طے پایا تھا کہ سندھ اسمبلی جو تھی
وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے۔ تو سندھ کی اسمبلی نے بھی فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، تو یوں سندھ کو بھی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پنجاب کی باری تھی، تو پنجاب کی 2 حصوں پر منقسم تھا۔ پنجاب کا ایک حصہ آج بھی انڈیا کے پاس ہے، وہاں پہ سکھوں کی تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے جی، ہندوؤں کی تعداد تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اور جو ہمارا مغربی پنجاب تھا جو آج موجودہ پاکستان میں شامل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مشرقی پنجاب تھا، تو مشرقی پنجاب انڈیا کو دے دیا گیا اور مغربی پنجاب جو تھا وہ پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس طرح سلہٹ کا علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا، اس کو بھی وہاں پہ بھی جو وہاں کی اسمبلی تھی، وہاں کی عوام کی اکثریت تھی، انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کو بھی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ KPK کو بھی جیسا کہ کرائیٹیریا میں طے پایا تھا، اسی کرائیٹیریا کے تحت وہاں کے عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کو بھی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر بنگال چونکہ 2 حصوں پر منقسم تھا، ایک حصے میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور ایک حصے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو صوبہ بنگال کو جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد دیسی ریاستوں کا کرائیٹیریا یہ طے پایا تھا، جو کہ ہندوستان کے اندر لگ بھگ 635 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں۔ دیسی ریاستیں ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان پر یا تو نواب حکمران ہوتے تھے یا پھر ہندو راجہ حکمران ہوتے تھے، ان کی ذاتی ملکیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لگ بھگ 635 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں، اور جون 1947 کے منصوبے میں یہ طے پایا تھا کہ وہاں کے حکمران جو ہیں اور عوام فیصلہ خود کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن فیصلہ کرتے وقت جغرافی حدود کو مد نظر رکھیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک ریاست پاکستان کے جو ہے سینٹر میں ہے اور وہ کہے کہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے، یا کوئی انڈیا کے سینٹر میں ہے تو وہ کہے جی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو اس طرح تو مسائل درپیش ہوں گے۔ لہٰذا جغرافیائی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاستیں فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو یا ہندوستان کے ساتھ۔ تو اکثر ریاستوں نے فیصلہ کر لیا تھا، چند ایک ریاستوں کا فیصلہ نہ ہو سکا، جن میں ریاست جموں کشمیر بھی شامل تھی، اور آج تک وہ اس ریاست کا فیصلہ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پہ 2 رائے پائی جاتی تھی۔ وہاں کا جو راجہ تھا ہری سنگھ، وہ ہندوستان سے لاگ چاہتا تھا، اور وہاں کے 80% آبادی مسلمانوں کی تھی، وہ پاکستان سے لاگ چاہتی تھی، لہٰذا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اور ان جتنی بھی ریاستیں تھیں، دیسی ریاستیں جو متنازع ریاستیں تھیں، ان پر بھارت نے فوج کشی کر کے قبضہ کیا تھا، جیسا کہ کشمیر بھی ان میں سے شامل تھے۔ تو دیسی ریاستوں کے بارے میں چند کے علاوہ باقی کا فیصلہ بھی تقسیم بنگال کے منصوبے پر عمل میں ہو چکا تھا۔ تو یہ ٹاپک تھا جی اسٹوڈنٹس کہ کیسے کیسے علاقے پاکستان کے حصے میں آئے اور انڈیا کے حصے میں آئے۔ کتاب میں پوری ڈیٹیل صفحہ نمبر 31 اور 32 پر آپ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری ایک اسائنمنٹ ہوگی، اسائنمنٹ نمبر 21۔ اسائنمنٹ نمبر 22 میں جو ہمارا دوسرا چیپٹر ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں آئین کا تاریخی جائزہ ہم نے لینا ہے 1947 سے لے کر 1956 تک۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کی بک کے صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے، آپ کی بک کے صفحہ نمبر 35 پر یہ ٹاپک موجود ہے، آئین کا تاریخی جائزہ لیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، 1935 کا ایکٹ، یہی پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی پہلی جو آئین ساز اسمبلی بنی تھی، جس نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا پہلا صدر منتخب کیا تھا۔ یعنی 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے پاس اعلیٰ اختیارات ہوتے تھے، یعنی صدر نہیں ہوتا تھا، گورنر جنرل ہی صدر ہوتا تھا، اور 1935 کے ایکٹ کے پاس تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہوتا تھا وہ گورنر ہوتا تھا۔ تو پاکستان کی جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی، اس نے قائد اعظم کو اپنا پہلا گورنر جنرل منتخب کیا تھا، اور اس اسمبلی میں جو کینڈیڈیٹ منتخب کیے گئے تھے ان میں تحریک پاکستان کے جو اکابرین تھے ان کو اسمبلی کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اور یہ پہلی جو اسمبلی تھی اسٹوڈنٹس، یہ 69 ارکان پر مشتمل تھی، 69 ارکان پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں موجود تھے۔ بعد میں اس کی تعداد کو بڑھا کے 79 کر دیا گیا تھا۔ مولوی تمیز الدین جو تھے وہ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے سپیکر تھے، اور پاکستان کے جو پہلے چیف جسٹس تھے جن کے سامنے انہوں نے حلف اٹھایا تھا وہ سر عبدالرشید تھے، اور پاکستان کے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ مسٹر لیاقت علی خان بنے تھے۔ تو پہلی آئین ساز اسمبلی نے 1935 کے ایکٹ کو ہی اڈاپٹ کیا تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس ٹاپک کے اندر جو ہے
آپ کے آئین کے بارے میں یہی ڈیٹیل کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے، آپ مزید تفصیل وہاں سے پڑھیے گا۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد 1949 میں اس کو اسمبلی کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اور اسمبلی سے قرارداد مقاصد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پاس کروائی تھی، یعنی پہلی جو اسمبلی بنی تھی 1935 کے ایکٹ کے تحت چلی تھی، لیکن 2 سال کے بعد 1949 میں وہ مقاصد جن مقاصد کے تحت پاکستان بنا تھا، یعنی وہ ریزولیشن پیش کی گئی، تو اس کے جو پوائنٹس تھے جو مسلمانوں کو مسائل درپیش تھے وہ اسمبلی میں شامل کیے گئے، اور پہلے جو 1935 کا ایکٹ تھا اس میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر فرنٹ فٹ کے طور پر شامل کر لیا گیا تھا۔ یہ بک کے صفحہ نمبر 36 سے لے کر 37 پر موجود ہے جی۔ اور اس کا پہلا پوائنٹ، تھوڑے سے پوائنٹس میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تھا اقتدار اعلیٰ، یعنی جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی تھی اس کے مطابق جو قرارداد مقاصد کا پہلا پوائنٹ تھا جو اسمبلی کا حصہ بنا دیا گیا وہ تھا اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت، یعنی یہ طے پایا تھا کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ پاکستان کے جو ارباب اختیارات ہیں، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا پارلیمنٹیرین ہے، وہ جو ہیں وہ سارے اختیارات کے مالک نہیں ہیں، اختیارات کا اصل مالک اللہ ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ملک پاکستان کو چلانے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے جب بھی کوئی جو ہے وہ وزارت کسی کو دی جاتی ہے تو اس سے حلف باقاعدہ لیا جاتا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر میں جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دوں گا، وہ اسی پوائنٹس کے تحت جو ہے حلف لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری، اسلامی طرز زندگی اس قرارداد کے اندر یہ تھا کہ ملک کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں گے، ایسے ضوابط بنائے جائیں گے جن سے اسلامی طرز زندگی کو فروغ ملے، یعنی اسلامی لٹریچر میں اضافہ ہو، اسلام کو پھیلایا جا سکے، آنے والی نسلوں کو اسلام کا علم ہو، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور ہمارے جو ہم مسلمان جو تھے وہ ایجوکیشن میں پیچھے جا رہے تھے، اور خاص کر کے ہم مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو یہ مسئلہ درپیش تھا ہندوؤں اور انگریزوں کے ماتحت رہ کر، لہٰذا ملک پاکستان میں ہمیں اس کو پھیلانا تھا، تو لہٰذا اسمبلی کے اندر یہ بات قرارداد مقاصد کی شکل میں پیش کی گئی کہ اسلامی طرز زندگی کو ملک کے اندر فروغ دیا جائے گا۔ اس کے بعد بنیادی حقوق آتے ہیں، جس میں شہریوں کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں جو کہ حکومت نے فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ بنیادی حقوق میں کیا ہے جی؟ تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، امن و امان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ساری چیزیں کس نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے؟ حکومت نے کرنی ہوتی ہے، تو لہٰذا اسمبلی میں یہ بات پاس کروائی گئی کہ جو شہریوں کے بنیادی حقوق بنتے ہیں، جس کے مد میں حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، لہٰذا وہ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات جو قرارداد مقاصد میں تھی کہ ملک کا نظام وفاقی ہوگا، ملک کا ایک مرکز ہوگا، دارالحکومت ہوگا، ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہوگا، کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک خطے کا علاقے کا وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا، وفاقی نظام حکومت یہاں پہ چلایا جائے گا، جو بھی ملک کے قوانین بنیں گے وہ سارے ملک کے لیے یکساں ہوں گے، کیونکہ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق کہ ملک پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور وہ لے کر چلنا ہے اتحاد سے، تنظیم سے، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن سے۔ یہ 3 کی پوائنٹس قائد اعظم نے ہمیں دیے تھے، لہٰذا اسی کو لے کر آگے چلنا تھا، چونکہ انہوں نے ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اب پاکستان ہم نے حاصل کر لیا ہے تو آگے ہمیں بنگالی، سندھی، بلوچی، پٹھان کے چکروں میں نہیں پڑنا، بلکہ ہم سارے کے سارے پاکستانی ہیں اور ہمیں متحد ہو کر رہنا ہے، اور متحد ہونے کی صورت کیا ہے؟ وہ وفاق کا نظام حکومت ہے کہ ساروں کے لیے ایکویلٹی کا نظام حکومت، تو یہ بات بھی قرارداد مقاصد میں شامل کی گئی۔ اس کے بعد قیام پاکستان، تحریک پاکستان، قائد اعظم کے فرمودات میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ غیر مسلم بھی قائد اعظم پر ٹرسٹ کرتے تھے، اور قائد اعظم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی غیر مسلم اقلیتیں ہوں گی، یعنی جو دوسرے مذاہب کے لوگ جو تھوڑی تعداد میں ہوں گے، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔
تو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کی شکل میں یہ چیز بھی شامل کر دی گئی کہ ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہوں گے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کو سیاسی آزادی حاصل ہوگی، وہ اپنے جو ہے وہ قائد کے مطابق ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے، اپنی عبادات کر سکیں گے، یعنی ان کو پورا تحفظ حاصل ہوگا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جو کہ انگریز حکومت نے یا ہندوؤں نے اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ قائد اعظم کے فرمودات میں بھی تھا، لہٰذا پاکستان کی پہلی اسمبلی میں یہ بات کلیئر بھی کر دی گئی۔ اس کے بعد پسماندہ علاقے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کمزور علاقے جو ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ایجوکیشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، صنعت و تجارت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح روزگار میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو آگے لے کر چلنا ہے تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ تو اس لیے اسمبلی کے اندر یہ بات کی گئی اور قرارداد مقاصد کی شکل میں اس کو پاس کیا گیا کہ پاکستان کے جو بھی کمزور علاقے ہیں، غربت والے جو علاقے ہیں، پسماندہ جو علاقے ہیں، ان کو آگے لایا جائے گا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ جیسے کہ اب موجودہ بھی ہمارے آئین کے اندر ہے کہ ہم جو ہمارے کمزور علاقے ہیں، آپ ہماری یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، آپ جابز میں دیکھ لیں، وہاں پہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے، ان کے لیے میرٹ اور ہوتا ہے، اور جو ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کے لیے میرٹ اور ہوتا ہے، اس میں تھوڑا بہت ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کے پہلی آئین ساز اسمبلی میں یعنی یہ بات شامل تھی۔ یہ اسٹوڈنٹس ہماری اسائنمنٹ نمبر 3 ہو جائے گی، باقی ڈیٹیل آپ صفحہ نمبر 36 اور 37 میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد بنیادی اصولوں کی کمیٹی صفحہ نمبر 37 اور 39 پر موجود ہے، جو کہ آپ کی اسائنمنٹ نمبر 4 ہوگی۔ یہ 2 کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، یعنی آئین بننے سے پہلے یہ کمیٹی سفارشات اس نے پیش کی تھی، پھر دوسری کمیٹی بنائی گئی تھی محمد علی بوگرا نے، پھر وہ آگے چل کر 1956 کا آئین ان کمیٹیز کی سفارشات کی روشنی میں ترتیب دیا تھا۔ آپ اس کی ڈیٹیل بک سے مزید پڑھ سکتے ہیں۔ آخری جو ہماری اسائنمنٹ ہوگی اسٹوڈنٹس وہ ہے 1956 کا آئین۔ ہم جیسا کہ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد 1935 کا ایکٹ ہی چلا، پھر قرارداد مقاصد اس میں شامل کر دی گئی۔ پہلا آئین جو تھا وہ جا کے ہمارا بنا تھا 23 مارچ 1956 میں، جس کو ملک پاکستان میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ یہ آپ کی جو 5ویں اسائنمنٹ ہوگی صفحہ نمبر 39 اور 41 تک 56 کا آئین جو ہے 1956 کا، اس میں کی ڈیٹیل موجود ہوگی، اور اس کی تھوڑی جو ہے آؤٹ لائن ہے میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ 1956 کا آئین تحریری آئین ہے، یعنی لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا طریقہ کار موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ بھی وفاقی آئین ہے، قرارداد مقاصد میں بھی یہی بات تھی، 1935 کا ایکٹ بھی وفاقی ہے۔ اس کے بعد یہ لچکدار آئین ہے، یہ تھوڑا سا میں سمجھا دوں، لچکدار کیا ہوتا ہے؟ لچکدار وہ ہوتا ہے جس میں ترمیم ہو سکتی ہے، یعنی آئین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ غیر لچکدار نہیں ہے۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، قرآن پاک کے الفاظ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، ان میں لچک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے آئین کے اندر لچک ہے، یعنی آئین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار آئین نے بتایا ہوا ہے کہ اسمبلی کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ آئین کو تبدیل کرنے کی مجاز ہے۔ اسی لیے ہمارے 1973 کے موجودہ آئین میں 18 ترامیم آئینی طریقے سے ہو چکی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا تو آئین کے تحت ہی وہ مجرم قرار پائے گا، اور آئین کے تحت ہی اس کو پھر سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ لہٰذا ہمارا یہ آئین لچکدار آئین تھا۔ پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام تھا، یعنی اس کے آئین کے تحت اختیارات جو تھے وہ پارلیمنٹ کے پاس تھے، یعنی عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس تھے، کسی فرد واحد کے پاس اختیارات نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یک ایوانی مقننہ، آج تو ہماری 2 ایوانی مقننہ ہیں، یعنی آج ہماری 2 اسمبلیاں ہیں جو کہ قانون بناتی ہیں۔ تو 1956 کے آئین کے تحت ہماری یک ایوانی مقننہ تھی، ایک ہی ایوان تھا جس کا نام تھا قومی اسمبلی، جو کہ قانون سازی ملک کے لیے بناتا تھا۔ اس کے بعد آج ہماری سرکاری زبان ایک ہے اسٹوڈنٹس، جو کہ اردو ہے، قومی زبان، ٹھیک ہے جی۔ اور تب ہماری 2 زبانیں تھیں جی، سرکاری اور قومی، ایک بنگالی تھی اور ایک اردو تھی۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے 1956 کے آئین میں، باقی اس کی ڈیٹیل آپ 39-41 پیجز پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 5 ٹاپکس ہیں اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ ویک آپ کو بھیجے جانے ہیں، اور آپ نے پورا ویک اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ باقی جو آپ کو مسائل درپیش ہوں وہ آپ کا جو ہے ویک کے اینڈ پہ آپ کا سوالات اور جوابات پر مشتمل لیکچر ہے۔ آپ بذریعہ واٹس ایپ جو بھی آپ کو پرابلمز درپیش ہوں آپ واٹس ایپ کر دیجئے گا،
میں پھر ویکینڈ پہ آپ کو آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو دیکھ کر اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ان کے جوابات آپ کو سینڈ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.